السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کو ایک افسوسناک خبر سناتا ہوں جو آپ کو میڈیا نہیں دکھاتی اور لوگ اس کو سننا بھی پسند نہیں کرتے اور دیکھتے بھی نہیں ہیں، زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ یہ ایسی خبر ہے کہ لیکن اللہ اور اس کے رسول کے پاس ان کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ دوستو، یہ خبر یہ ہے کہ ایک مولانا جو قابل استاد تھے، جو ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، ان کو مدرسے سے بلا کسی عذر کے وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد وہ مولانا ایک مسجد میں امام صاحب کی حیثیت سے نماز پڑھانے لگے تو وہاں کے ذمہ دار لوگ، صدر، ان کو وہاں سے بھی نکال دیا۔ اس کے بعد وہ معاشی حالات سے تنگ آ کر آٹو چلانے لگے، جن سے ان کی معاشی حالات سدھری نہیں اور یہ دنیا کی تکالیف کو برداشت نہیں کر سکے، اپنے آپ کو ایک ٹرین کے نیچے لا کر خودکشی کر لیے۔ بے شک یقیناً خودکشی کرنا حرام ہے، لیکن میں آپ کو آج خودکشی کے بارے میں نہیں بولوں گا، بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی موت کے ذمہ دار کون ہیں۔ ان کی جو خودکشی، جن کی موت جو ہے، ان کے بیوی بچے جو یتیم ہو گئے، اس کے ذمہ دار مدرسے والے اور جو مسجد کے جو صدر ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں۔ دوستوں، آج کے زمانے میں امام صاحب اور مؤذن صاحب کو مسجد کے ذمہ دار یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نوکر ہے، وہ سمجھتے ہیں وہ غلام ہیں، ان کو جس طرح چاہے اس طرح ان کو یوز کیا جاتا ہے۔ بعض صدر کرتے ہیں، بعض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیک ہدایت دی ہے، وہ امام صاحب اور مؤذن صاحب کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ آقا کی میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ امام اور مؤذن کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کا میدان ہوگا، تمام لوگ جمع ہوں گے اور مؤذن کی گردن جو ہوگی سب سے لمبی ہوگی۔ تمام لوگ پوچھیں گے فرشتوں سے، یہ لوگ کون ہیں جن کی گردن اتنی لمبی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، بلکہ ایک مسجد کے مؤذن ہیں۔ تو دوستو، آج ہم مؤذن سے کیا کام لیتے ہیں؟ مسجد کی صفائی لیتے ہیں، طہارت خانے، ہر چیز جو مسجد کی جو صاف صفائی کرنی ہوتی ہے وہ مؤذن سے لیا جاتا ہے، اور امام صاحب سے مسجد کے بدسلوکی سے بات کرتے ہیں، اور ذرا سا فرق آ جائے تو ان کو مسجد سے نکال دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان سے کہا صدر سے کہ میں آپ کے پاس کم تنخواہ میں امامت کروں گا، تو وہ امام صاحب کو نکالتے ہیں اور وہ امام صاحب کو رکھتے ہیں۔ جو حالات پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے امام اور مؤذن خودکشی کر رہے ہیں۔ تو بتائیے آپ اس قوم کا کیا ہوگا جہاں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، آج ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو تکالیف دی جا رہی ہے۔ لوگ امام اور مؤذن کو کیا سمجھتے ہیں؟ فرشتے سمجھتے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو ان کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، ان سے اچھی بات نہیں کرتے۔ وہی محلے میں، وہی مسجد کے مقتدی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان، اس سے غلطی ہو گئی۔ تو اس ویڈیو میں خصوصاً مسجد کے ذمہ دار اور صدر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام صاحب کے ضروریات بھی وہی ہوتے ہیں جو تمہارے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول میں پیسے لگتے ہیں، اسی طرح امام صاحب کے بچے کو پڑھانے کے لیے پیسے لگتے ہیں۔ جس طرح آپ کو مارکیٹ سے خریدنے کے لیے پیسے لگتے ہیں، اسی طرح امام اور مؤذن کو بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح آپ کو ہفتے میں ایک مرتبہ آپ کو چھٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح امام اور مؤذن کو بھی چھٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح آپ کو ہاسپٹل کو جانا پڑتا ہے، اسی طرح امام صاحب اور مؤذن صاحب کی فیملی کو بھی ہاسپٹل جانا پڑتا ہے۔ جس طرح آپ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح امام اور مؤذن کی زندگی بھی ہوتی ہے۔ تو ہم اس کا خیال رکھیں، ان کو فرشتے نہ سمجھے بلکہ ان کو انسان سمجھے، اور ان کی جو ضروریات ہوتی ہے، ان کی تنخواہ جو ہوتی ہے، جس طرح ہم اپنے بچوں کی تنخواہ کی فکر کرتے ہیں کہ سال گزر گیا، ان کے باس ان کی اگر تنخواہ نہیں بڑھاتے تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، اسی طرح امام اور مؤذن کی بھی تنخواہ بڑھانی چاہیے، اور ان کو تنخواہ اس طرح دے کہ ان کا گھر چل سکے۔ جس طرح دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، اسی طرح امام اور مؤذن کی تنخواہ کو بڑھایا جائے۔ آخر میں اس ویڈیو میں امام اور مؤذن اور علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ جو علماء ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، جو مؤذن ہوتے ہیں، وہ صرف کیا کرتے ہیں؟ امامت کرتے ہیں، مؤذنی کرتے ہیں اور تقاریر کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے۔ کیا ہم نبی سے بڑھ کر ہیں؟ نہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا کی طاقت آپ کے پاس تھی، سارے خزانوں کی چابیاں آپ کے پاس تھی، پھر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر بتایا کہ
کس طرح پیسے کمائے جاتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، کس طرح زندگی گزارنا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ تو امام ہو، مؤذن ہو، یا عالم دین ہو، فاضل ہو، کامل ہو، کچھ بھی ہو، اگر آپ کے پاس امامت ہے تو آپ امامت کریں۔ اگر آپ کو امامت سے نکال دے تو آپ خودکشی نہ کریں، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، محنت کر کر پیسے کمائے اور عزت کی زندگی جیے۔ امام اور مؤذن سے درخواست کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔